بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی محترم دیکھنے والوں سننے والوں، میں بہزاد جاذب آپ کے سامنے اپنے یوٹیوب چینل بی جے اردو کے ساتھ، اور خالق کائنات کے حضور ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنی امانت عطا فرمائے۔ اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی میں ہمیشہ گزارش کیا کرتا ہوں، یہ آپ کا میرے ساتھ ایک تعاون ہوگا، اور اس تعاون کے لیے میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں گا۔ آج طلبہ و طالبات سے میں خاص طور پہ مخاطب ہوں، ان سے کہ جن کا سیکنڈ ایئر کا اردو کا پرچہ جو ہے وہ بالکل سر پہ ہے، اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک اچھا اور معیاری پرچہ جو ہوتا ہے اردو کا، اس کی پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے، وہ کس انداز میں حل ہونا چاہیے۔ تو میں فروغ اردو اکادمی کے ایک انتہائی ہونہار طالب علم ہمارے محمد عثمان منظور، جو اس وقت ماشاءاللہ اپنے بہترین کیریئر کے اوپر رواں دواں ہیں، ان کا ایک پرچہ لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں سیکنڈ ایئر کا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پورا پرچہ آپ کے سامنے میں ایک ایک سوال اس کا آپ کو دکھاؤں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ایک اچھے پرچے کی پیشکاری یعنی پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ محمد عثمان غالباً آج سے کوئی 4 برس پہلے یہ میری اکادمی کے اندر یہ بچہ زیر تعلیم تھا۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے اس بچے نے اپنے معروضی کے سوالات حل کیے، اور تمام سوالات اس کے جو تھے اس نے جوابات ٹھیک دیے، تو یہاں سے اس نے 20 نمبر حاصل کر لیے۔ میں آپ کے سامنے سارا پیپر اس کا دیکھنے کے بعد اس کا فائنل ٹوٹل آپ کی موجودگی میں لگاؤں گا۔ پیپر چیک کیا ہوا ہے، 20 نمبر یہاں سے اس بچے نے لیے، اور اس کے بعد یہ آ گیا جی پرچے کے اندر آپ نے طلبہ و طالبات ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو چھوٹے سوالات ہیں اور جن کا تعلق آپ کی یادداشت کے ساتھ ہے، یعنی جیسے نظم کا خلاصہ ہوتا ہے، جیسے خط ہوتا ہے، جیسے سبق کا خلاصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں آپ کوشش کریں کہ ان کو پہلے حل کریں۔ تو بچے نے اسی طرح یہ نظم کا خلاصہ انہوں نے لکھا ہے حفیظ طائب صاحب کا، نعت سیکنڈ ایئر کی انہوں نے لکھی ہے، اور یہ اس کا انداز ہے، اور یہاں سے انہوں نے پورے 5 نمبر حاصل کر لیے، اور یہ آ گیا ان کا خط۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ خط کے اندر اس بچے نے، ہمیشہ خط کا ایک اصول ہوتا ہے کہ اس کو نئے صفحہ سے شروع کیا جاتا ہے، اور امتحانی مرکز لکھ کے اور تاریخ لکھ کے پھر آپ السلام علیکم لکھتے ہیں اور خط شروع کرتے ہیں، اور ایک خط 2 صفحات پہ اگر آپ لکھ جائیں اور اس میں کوئی اوور رائٹنگ نہ ہو، کوئی اس میں آپ کی رائٹنگ کا کہہ لیں کہ تاثر بہت اچھا آئے، تو پورے 10 کے 10 نمبر آپ حاصل کر لیتے، جیسا کہ اس بچے نے حاصل کر لیے ہم سے۔ اس کے بعد انہوں نے سبق کا خلاصہ لکھا ہے، یہ سبق ہے جی دستک، اور اس کا انہوں نے سوال نمبر اوپر درج کر دیا، لیکن زیادہ بہتر ہے، یہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ سبق کا عنوان بھی درج کر دیجئے۔ ویسے تو جو سوال نمبر ہوتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سا عنوان ہے، بہرحال انہوں نے یہ خلاصہ لکھا، اور مرزا ادیب صاحب کا خلاصہ ہے، صنف اس کی ڈرامہ ہے۔ خلاصے میں صنف لکھنا لازمی نہیں، لیکن اگر آپ لکھ دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ یہاں سے انہوں نے 1 نمبر اپنا اس کا رائٹر کے نام کا حاصل کیا، اور یہ انہوں نے خلاصہ مکمل کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اہم الفاظ جو تھے کہیں نہ کہیں ان کو مارکر سے لکھا ہے، اور آخر میں ماخذ بھی لکھا ہے۔ تو اس میں 9 اور 1 10 نمبر اس بچے نے پورے حاصل کر لیے۔ یہاں پہ میں نے جان بوجھ کے اصل میں ایسا پیپر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جس میں بچہ کوئی مسٹیک بھی کرے، غلطی بھی کرے، اور وہ غلطی پھر آپ اس کو نوٹ کریں اور پتہ چلے کہ ہم نے یہ نہیں کرنی۔ یہاں پہ اس بچے نے اپنا قیمتی نمبر ضائع کیا ہے، اور اس نے غلطی کیا کی ہے، اس نے سبق کا عنوان مناقب عمر بن عبدالعزیز کی بجائے لکھ دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی اس میں قباحت تو نہیں ہے تفہیم کے اعتبار سے، لیکن چونکہ سبق کا عنوان کتاب کے اندر مناقب عمر بن عبدالعزیز درج ہے تو ہمیں تو وہ چاہیے، تو یہاں سے اس نے اپنا 1 نمبر کھو دیا، اور مصنف کے نام کا اس نے نمبر لے لیا۔ تو یہ انہوں نے سیاق و سباق کا پہلا حصہ، یعنی جس کو حوالہ عبارت یا حوالہ متن بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے، 1 نمبر یہاں سے حاصل کیا۔ اور سیاق و سباق بچے نے بہت اچھا لکھا، پہلے اور بعد کے مقامات کا ذکر مارکر سے نمایاں کر کے لکھا، 3 نمبر یہاں سے لے لیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے تشریح شروع کی، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 مکمل صفحات کی انہوں نے تشریح کی ہے، اور 8 صفحات 10 میں سے 8 نمبر انہوں نے یہاں سے حاصل کیے 10 میں سے۔ اس کے بعد یہ بچہ آیا جی نظم کے اشعار کی تشریح پر۔
سوال نمبر 2 کا الف ہوتا ہے الف جز، اور اس میں نظم کے اشعار کی تشریح ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں ان بچوں کو جو پیپر دینا چاہ رہے ہیں ابھی جنہوں نے پیپر دینا ہے ان سے یہ بھی عرض کر دوں کہ جب آپ نے یہ سوال کرنا ہے سوال نمبر 2، بہت سے بچے ایسا کرتے ہیں کہ سوال نمبر 2 شروع کرتے ہیں اور پہلے وہ حمد کے یعنی نعت کے جو بھی ہے ان کو آئے نظم، حمد آئے، نعت آئے، اسلامی مساوات کوئی بھی آئے، اس کا وہ تشریح کر دیتے ہیں، پھر درمیان میں کوئی اور سوال حل کرتے ہیں، اور اس کے بعد 1-2 سوالات کرنے کے بعد پھر وہ غزل کے اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ اس سے آپ کے کو مجموعی نمبروں میں 2 سے 3 نمبروں کا خسارہ ہو جاتا ہے۔ آپ ترتیب خراب نہ کریں، آپ اسی ترتیب سے سوال نمبر 2 پہلے نظم کے اشعار کی تشریح کریں اور اس کے فوراً بعد غزل کے اشعار کی تشریح کریں۔ نظم کے دونوں اشعار کی کوشش کریں کہ مشترکہ تشریح کریں، اور تشریح کرتے پہلے نظم کا عنوان، شاعر کا نام، مفہوم لکھیں دونوں کا اکٹھا، پھر تشریح شروع کر کے چند جملے شاعر کے بارے میں لکھ دیں، اور پھر جناب پہلے شعر کی وضاحت کریں مارکر کے ساتھ، پھر دوسرے شعر کی وضاحت کریں مارکر کے ساتھ، اور ایک متناسب انداز میں آپ جو ہے نا متوازن اور متناسب انداز میں آپ اس کو کیا کہتے ہیں اس کے جو درمیان میں وقفہ ہے رکھیں حوالہ جات کے، یہ نہیں کہ حوالے کے اوپر ایک اور حوالہ چڑھا ہوا ہے، ایسا اچھا نہیں لگتا۔ تو یہاں پہ جناب اس بچے نے 7 نمبر یہ لے لیے اور 2 نمبر ادھر سے اس نے نظم کے عنوان اور شاعر کے نام کا لیے، تو 9 نمبر یہاں سے لیے۔ غزل کا معاملہ کافی سینسٹیو ہوتا ہے، بہت اچھے طریقے سے آپ نے غزلیات کو ریڈی کرنا ہے۔ اس میں 1 نمبر شاعر کے عنوان کا بچے نے حاصل کر لیا، شاعر کے نام کا، اور اس کے بعد انہوں نے جناب یہ اپنا جو ہے ہر شعر کی تشریح 2 مکمل صفحات کی وہ کرتا آ رہا ہے۔ جو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ تشریح جو ہے اس سے آپ ابھی آدھا صفحہ مزید بھی بڑھا لیں، لیکن سیکنڈ ایئر کے پرچے میں چونکہ مضمون ہوتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ان کی تشریح کو طوالت دیتے ہوئے آپ کا مضمون ڈسٹرب ہو، تو اس لیے 2 صفحے بھی اگر آپ اچھے انداز میں تشریح کرتے ہیں تو بہترین تشریح مانی جائے گی۔ اور یہاں پہ بچے نے 7 اور 1 8 نمبر اس میں حاصل کر لیے۔ اب جناب ان کا آخری سوال، میرا نصب العین مضمون، عنوان لکھا اور نیچے سے شروع کر دیا گیا، اور یہ جناب ان کا جا رہا ہے مضمون، مناسب حوالہ جات لکھ رہا ہے بچہ، اور یہ جناب ایک اچھے انداز میں مضمون لکھتے لکھتے وہ مکمل 8 صفحات کا مضمون لکھتا ہے، اور ان 8 صفحات کے اندر وہ بچہ 17، اگر یہ بچہ میں نے جان بوجھ کے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ کے لیے ایک پیپر ڈھونڈا ہے کہ جس میں کچھ گنجائش بھی ہو اور جس سے میں آپ کو گائیڈ کر سکوں، کیونکہ اگر کچھ گنجائش نہ ہو تو پھر میں آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا، میں کہوں گا یہی کافی ہے۔ تو اب یہاں پہ 17 نمبر اس بچے نے لیے۔ اگر یہ بچہ اسی طریقے سے جیسے مضمون لکھتا آ رہا ہے تو یہ بچہ 2 صفحات اور لکھ دیتا، یعنی 10 صفحے کا مضمون کر دیتا، تو اس کے یقینی طور پہ یہاں پہ 18 نمبر ہو جاتے۔ ہماری اکادمی سے اس سال بچی نے 94 مارکس لیے، تو یقیناً اس نے مضمون میں 18 سے کم مارکس بالکل نہیں لیے۔ اب ہم اس کا فائنل ٹوٹل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے جناب معروضی میں سے 20 نمبر پورے لے لیے، اور پھر اس نے نظم کے خلاصے میں 5 نمبر لیے، یہ 25 نمبر ہو گئے۔ اس کے بعد لیٹر میں اس بچے نے، خط میں اس نے 10 نمبر پورے لے لیے، تو یہ ہو گئے جناب اس کے 35 نمبر۔ اس کے بعد یہ جناب آیا خلاصے، سبق کے خلاصے کے اوپر، تو اس نے 10 نمبر پورے لیے، یہ ہو گئے 45 نمبر۔ پھر اس کے بعد یہ آ گیا جی اپنے عبارت کی تشریح کے اوپر، اور یہاں سے اس نے لیے ہیں جناب 45، اور اس کے بعد اس نے جناب 4 49 نمبر ہو گئے، اور 49 کے بعد 8 نمبر اس کے یہ ہو گئے 57 کے بعد 2 مارکس یہاں سے لیے 59 ہو گئے، اور پھر اس نے 7 مارکس لیے 66 ہو گئے اس کے مارکس، اور 1 نمبر اس نے شاعر کے عنوان کا لیا 67 ہو گئے۔ 67 کے بعد اس نے تشریحات میں جناب لے لیے نمبر 7، تو 67 اور 7 ہو جاتے ہیں جناب علی 74 کے بعد اب اس کا مضمون آ گیا جس میں اس بچے نے لیے 17 مارکس، تو یوں کر کے اس کے ٹوٹل بن گئے 91 مارکس۔ اس بچے نے لیے ہیں 91 نمبر، ٹھیک ہے، جو کہ اچھے نمبر ہیں سیکنڈ ایئر میں، لیکن میں نے پیپر پہلے بار بار آپ کو بتا رہا ہوں
کہ یہ میں پیپر ایسے بچے کا لے کے آؤں کہ جو ابھی مزید تھوڑی سی ایفرٹ کرتا تو یہ نمبر 94 یا 95 تک بھی جا سکتے تھے۔ اس کے لیے تھوڑا سا لیٹر کو بڑھاتا اور تھوڑا سا اپنی تشریحات جو تھی جو اس نے غزل کے شعروں کی ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا بڑھا دیتا، اور سیاق و سباق کی تشریح کو تھوڑا بڑھا دیتا، عبارت کی تشریح کو، مضمون کے 2 صفحات اگر اور بڑھا دیتا تو یہ 91 بہت اچھا ٹوٹل ہے سیکنڈ ایئر میں، لیکن اس کے 91 نمبر 94 سے 95 تک ہو سکتے تھے۔ تو بہت ہی پیارے طلباء و طالبات، آپ نے ایک ہمارا مثالی پرچہ دیکھا۔ اس سے زیادہ بھی بہت اچھے پرچے میرے پاس ایسے پرچے بھی پڑے جن میں بچوں نے 94 نمبر مجھ سے لیے ہیں، لیکن میں نے دانستہ بار بار بتا رہا ہوں کہ ایک ایسا پیپر آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے کہ جس میں گنجائش ہو اور آپ کو سیکھنے کا موقع بھی ساتھ ساتھ ملے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اچھی استقامت عطا فرمائے گا اور آپ اپنا اردو کا سیکنڈ ایئر کا پرچہ جو ہے وہ بہترین انداز میں حل کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، جاتے جاتے پھر آپ سے گزارش کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔